السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج جب پروگرام چل رہا ہوگا تو میں پاسبلٹیز بتانے لگا ہوں آپ کو کہ فیصلہ کیا متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا یہ ایک چیز یہ بھی کنفیوژن کلیئر کر دوں کہ یہ کال لسٹ جاری کی ہے ویسے 13 رکنی بینچ ہے، لیکن یہ فیصلہ کوئی بھی سنا، ایون وہ ججز بھی سنا سکتے ہیں کہ جو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، وہ بشرطے کہ وہ ججمنٹ دستخط کیا ہو. یعنی یہ نہیں کہ وہ ہوائی بات تو نہیں ہو سکتی ہے نا. تو یہ اور اس میں کئی اپنا آپ کو پتہ گرگٹ کی طرح چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تو بہت چیزیں تبدیل ہونے کے بارے میں باتیں آتی رہی ہیں. تصویر کے بہت سے رخ ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور بتاتا رہوں گا آپ کو. ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا جو ہے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب چیلنج ہوا تو میں نے مراسلہ ارسال کر دیا ہے صدر، وزیر اعظم، سیکرٹری انٹیریئر، پی ٹی اے، ان سب لوگوں کو، اور بڑی ہمت کی ہے. الیکشن ٹریبونل کو کام کرنے سے روک دیا گیا، تو 180 دن کے اندر جو الیکشن وہ رک گیا ہے، اور 22 جولائی سے باقاعدہ جو ہے نا اس کی سماعت، چونکہ چیف جسٹس صاحب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نہیں ہوں گے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بتاؤں گا آپ کو. 12 جولائی 2024 اور اتوار کا جمعے کا دن ہے. چلتے ہیں باتوں کو آگے لے کے چل کے. سب سے جو مزیدار بات ہے پرویز خٹک کا، جو آپ کو پتہ ہے کہ 10 تاریخ کو میں وہیں تھا. پرویز خٹک بیان کرنے کی وجہ سے بڑے مسائل رہے، اور میں نے وہاں لائیو جو پریس بریفنگ جو میں نے کی یا پریس کانفرنس کی، اس میں ساری ڈیٹیلیں میں نے بتا دی تھی. اس میں 2-3 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک تو ان کا اپنا دیا ہوا بیان 161 کا، اور جو کورٹ کے اندر بیان تھی اس میں تضاد آ گیا ہے اور امپروو کیا ہے انہوں نے، اور جو چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں وہ تھوڑی سی ہسٹری جو ہے کہ یہ ہے کچھ نہیں کیس. اور 219 میں کابینہ میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے انہوں نے کہا بریفنگ دی تھی اور آگاہ دیا کہ برطانیہ اور حکومتی پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے. معاہدہ میں برطانیہ میں پکڑی کی غیر قانونی رقم کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک بند لفافہ پیش کیا شہزاد اکبر نے، اور بند لفظ میں معاہدے کی دستاویزات موجود تھیں. یہ 161 کے بیان کے کانٹیکسٹ میں اور باقی چیزوں کو سارا سامنے رکھ دے رہے کہ غیر قانونی طور پر منتقل کی 190 ملین پاؤنڈ حکومت کو واپس کیے جائیں گے. معاملہ یہ مجھ سمیت کئی کابینہ کے دیگر اراکین پر نے اعتراض کیا. میں نے اور کابینہ کے ارکان نے اعتراض کیا کہ بند لفافے میں موجودہ معاہدے کے مندرجات سے آگاہ کیا جائے. شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے جس پر کابینہ کے ارکان خاموش ہو گئے، اور شہزاد اکبر نے بند لفافے کو اضافی ایجنڈے کے طور پر کابینہ میں پیش کیا. ریفرنس کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی، اور یہ تفتیشی افسر پہ ڈال رہے ہیں اور یہیں پھنس گئے ہیں، اسے ہاسٹائل کرنے کی کوشش کریں گے وہ. اور ذکر جو ہے کہ پیسے جو ہے نا پراپرٹی ٹائکون کے حوالے سے تھے، اور تفتیشی نے بتایا کہ رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا یہ اپنے وکیل کی موجودگی میں نیب میں کہا ہے. لیکن جو 161 کا بیان ہے وہ ساری باتیں ہی کچھ اور کہتا ہے. 19 جون 2003 کو پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ کیا تھا. پرویز خٹک نے موجودہ حالت پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے اصرار پر ایجنڈے کی منظوری کا ذکر نہیں کیا. اور پرویز خٹک 190 ملین اسکینڈل بطور گواہ جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ پھنس چکے ہیں بڑی بری طرح سے. چلیں میں آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر کرتا ہوں. میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس کے اوپر ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. آئین اور قانون کے مطابق سوچ نشستیں یا تو سنی اتحاد کو ملیں گی یا پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کے سیکشن 215، اب یہ پاسبلٹیز ہے 215، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بڑی جو بات رکھ دوں، ایک تصویر کا ایک رخ رکھ دوں. کیا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 ممبر بینچ تو تھا الیکشن کمیشن کا، اس میں سے ایک نے اختلاف کیا تھا، اور کیا اختلاف دیا تھا؟ کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوایا جا سکتا ہے؟ اختلافی نوٹ کل سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ بن سکتا ہے. اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا، یعنی نشستیں نہ تو سنی اتحاد کونسل کو جائیں گی نہ کسی اور سیاسی جماعت کو. اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آرٹیکل 51 اور 106. تو اگر آپ یہ موقع دے دیں پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ میں اکثریت تو ترمیم تو ہو نہیں سکتی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے. اگر وہ ڈسمس کرتے ہیں اور فیصلہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں ان سیاسی جماعتوں کی ہیں، تو وہ بڑی خطرناک امینڈمنٹس ہیں،
اور شہباز شریف روتا رہا ہے کسی جگہ میٹنگ کر کے کہ نا مجھے دینا تو مجھے 2 تہائی اکثریت کا دینا چاہیے، یہ سیٹیں مجھے ملنی چاہیے، اور وہ کوشش کر رہا تھا ایسا. لیکن سپریم کورٹ میں ججز آپ کو پتا ہے میرٹ پہ بات کرنے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ میرٹ پہ بات کریں گے، اور اگر اجازت دے دی تو کل یہ آئین کے آرٹیکل 6 میں ترمیم کر دیں گے. اور وہ بڑا سیرا لیتے ہیں نا 18ویں ترمیم کے ذریعے. وہ ججز کی اپنا ٹرانسفر کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں. پھر میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عمروں کی تعداد، ریٹائرمنٹ کی ایج، یہ بہت سی بڑا پیکج ہے، کانسٹیٹیوشن پیکج جو اس ملک کی تباہی و بربادی کرے گا، وہ ارادہ ہے ان کا. چلیں آگے چلتے. جو میں اب کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن 215 کا غلط تشریح کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑنے کا روک دیا گیا. لیول پلینگ ڈیل نہیں دی فراہم کی گئی، حتیٰ کہ فارم 33 میں پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنے سے روک دیا گیا. ان حالات میں سپریم کورٹ کو مکمل انصاف فراہم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا، کیا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان یا جماعت پر الیکشن نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی تھا. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان پر الیکشن لڑ سکتی تھی اور مخصوص نشستیں ان کا حق ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے کاغذات نامزدگی اور مخصوص نشستوں کی لسٹ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کے تحت جمع کروانے کا ترجیح کی بنیاد پر نشستیں الاٹ کر. یہ میری اسیسمنٹ ہے. چونکہ سنی اتحاد کونسل نے معاملات کو عدالت میں چیلنج کیا، لہٰذا آئین کے تحت تناسب کی بنیاد پر مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کو ملیں گی جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے. تمام مخصوص نشستیں تناسب کی بنیاد پر سنی اتحاد کونسل کو ملے گی اور الیکشن کمیشن ترجیحی لسٹ جمع کروانے کا موقع سنی اتحاد کونسل کو دے گا اور کاغذات نامزدگی اور لسٹ کی بنیاد پر نشستیں جو ہے نا وہ مخصوص عرصے میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے لوازمات کو پورا کر کے الیکشن کمیشن عوام کی نمائندگی پوری کی. یاد رکھیے گا پاکستان سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ لسٹڈ سیاسی جماعت ہے. آزاد میزبان کرو جماعت میں داخل ہوئے تھے اور اس تناسب پر مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی حقدار ہیں. اب اگلی جو بات ہے کہ چونکہ سیکشن 215 جو سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لینے کا اختیار دیتا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17(2) سے متصادم ہے، اور اس طرح رول 94 جو مخصوص صرف انتخابی نشان رکھنے والی جماعت کو دینے سے روکتا ہے، لہٰذا یہ رول بھی آئین سے متصادم ہے. اور ان حالات میں پارلیمنٹ ان قوانین میں ترمیم کرے جو آئین پاکستان سے متصادم ہے. ہر فرد اور سیاسی جماعت کو آئین پاکستان الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے اور مرضی کے مطابق سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کا اختیار دیتا ہے. اس لیے ان حالات میں تمام قوانین کو بہتر کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ پاسبلٹیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اور جو ٹیپ کرنے کا جو ہے نا اجازت دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے اور بہت سی باتیں کی ہیں. پاکستان بار کونسل کے ممبران نے یہ درخواست دائر کی ہے. وزارت آئی ٹی، سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ اور پی ٹی آئی کو انہوں نے فریق بنایا ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے 8 جولائی کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہاں اجازت دی کہ سیکشن 54 کے تحت ہے. وہ 9، 14، میں نے 10 سے 19 ان سب کی خلاف ورزی ہے. یہ باتیں ساری ہم کر چکے ہیں. اور ایک انویسٹیگیشن فیئر ٹرائل ایکٹ کی دفعہ 48 ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 59 کو منسوخ کرتی ہے. فیئر ٹرائل ایکٹ کا سیکشن 38 کے حوالے سے جو بات ہے اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 8 جولائی کے نوٹیفیکیشن کو. اب اگلی جو بات ہے آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے وہ الیکشن ٹرائبیونل کو اسلام آباد کے حلقوں کا باقاعدہ ٹرائل آگے بڑھنے سے روک دیا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ سب کیس کی سماعت کی. تینوں حلقوں NH 46، 47 اور 48 کا باقاعدہ ٹرائل آگے جانے سے روک دیا ہے. اگلے ہفتے تو چھٹی پہ ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں ہیں. 22 تاریخ سے وہ کہہ رہے ہیں روزانہ کی سماعت پر بنیاد پر سماعت کریں گے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ٹرائبیونل میں کیا کارروائی چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج ایک کیس تھا، دیگر 2 کیسز پیر کی سماعت کے لیے مقرر ہیں. عدالت نے مسلم نون کے امیدوار انجم وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر ٹرائبیونل کسی آرڈر سے متاثر تھے تو ریٹ پٹیشن دائر کرتے. اور وکیل نے موقع اختیار کیا، ہمارے پاس ریٹ میں آرڈر کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں تھا. اور چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ ریٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے تو سڑک پار سپریم کورٹ چلے جائیں. آرڈر کے خلاف ریٹ قابل سماعت ہے، آپ سیدھے تعصب پر چلے گئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میں تو حیران ہوں، آپ لوگوں نے قانون دیکھا بھی نہیں اور اعتراض کر دیا. اگر تعصب کا تاثر ہو تو اس جیسے کیس منتقلی کی استدعا کی جاتی ہے. چیف جسٹس نے آگاہ یہ بھی کیا کہ انہیں اس کیس کو تفصیل سے سمجھنے میں وقت لگے گا، اس لیے ایکشن ٹرائبیونل کی کارروائی کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا یہ 4-5 دنوں میں یہ فیصلہ کر دیں گے. اور تینوں حلقوں کا باقاعدہ جو ٹرائل آگے چلنے سے روک دیا ہے. اور اپنا اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دی ہیں اور کیس کی سماعت 22 جولائی تک چلی گئی ہے. اب جو سمجھنے والی بات ہے
کہ آپ یہ سارے معاملوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس سمت کے اندر چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں اس کی اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے میری اطلاع کے مطابق. اب وہ بیل آفٹر اریسٹ جو ہے وہ اصلاحی دہشت گردی کی کورٹ میں دوبارہ دائر ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ، ورنہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بڑی آسانی سے چیلنج کیا جا سکتا تھا. لیکن جب اپنا ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہو جائے اور گرفتاری ڈال دی جائے تو پھر وہ گرفتاری والا جو معاملہ ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ سنی جاتی ہے اور معاملہ پھر آگے لے جایا جاتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.